واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگ نے اپنی آغاز کر دیا ہے تفسیر کا، جس کے اندر ہم لوگوں نے 118 اور 19 کے اندر بنیادی طور پر ابلیس کے جو ٹریپس ہیں ان کا ذکر کیا تھا۔ ابلیس نے کن کن طریقوں سے انسانیت کو تباہ کرنا ہے اور ابن آدم کو تباہ کرنا ہے اور ابن آدم کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ وہ طریقے اللہ تعالیٰ نے، وہ جو مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ابلیس کا ہوا تھا، وہ مکالمہ اللہ تعالیٰ نے جوں کی توں کوٹ کیا ہے۔ تو آپ میں سے کل میکسیمم لوگوں نے الحمدللہ کلاس لی تھی، تو ہم لوگوں نے کس نوٹ کے اوپر کل کلاس کو وائنڈ اپ کیا تھا؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ علامہ مصباح ہیں، کل آپ اگر پوری کلاس لے سکتی ہیں آپ بتائیں گی کل ہم نے کس نوٹ کے اوپر کلاس کو کلوز کیا تھا، تاکہ پھر ہم اسی سے آگے اپنی کنٹینیوشن کر سکیں۔ اور بھی کوئی ہے، کوئی بتائے؟ السلام علیکم شریعہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کل ہم نے کلاس فائنڈ اپ کی تھی، وہ ٹاپک تھا کہ شیطان کس کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو روکے گا۔ اللہ تعالیٰ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بھڑکاتا رہوں گا، ان کو غلط راستے پہ لاتا رہوں گا، ان کو ہدایت نہیں ملنے دوں گا۔ اس ٹاپک پہ ہم نے کلاس فائنڈ اپ ٹھیک کل کی ہے، تھی۔ اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ صورتوں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کس طرح سے چینجنگ لائے گا۔ یہ سارا آپ کے ساتھ آپ سب تک پہنچ گیا تھا، سب تک ڈسکس ہو گیا تھا؟ پھر مردوں کے بارے میں ابھی ڈسکس کرنا تھا، تو پھر وہاں پہ مردوں کے بارے میں بات ہو رہی ٹھیک ہے تھی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ وہ مکالمہ ہے جو ابلیس کا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اعلان کیا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا ابلیس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نکال رہا ہے، تو اس وقت ابلیس نے مہلت مانگی تھی کہ یا اللہ جس دن تو قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائے گا اس دن تک مجھے مہلت دے کہ میں تیرے لوگوں کو بھٹکاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ بھی احادیث کوٹ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو اعلان ہے یہ آپ سب اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں کسی طریقے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تو چڑھ جا ان کی طرف اور اپنے مددگار بھی لے آ، لیکن وہی بچیں گے جو مخلص ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسے مکمل آزادی دی کہ تو جس طرح انسانیت کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے، اپنی یہ جو ہوس ہے وہ نکالنا چاہتا ہے، اپنی جو عداوت ہے، اپنی جو دشمنی ہے، اپنا جو ہیٹریڈ ہے ٹورڈز ابن آدم اور حضرت آدم علیہ السلام نکالنا چاہتا ہے، تو نکال، تو چڑھ جا ان کی طرف، اور اپنے پیادے بھی لے آ، اور اپنے قافلوں کو بھی لے آ، اور اپنے مددگار بھی لے آ، لیکن وہی لوگ بچیں گے جو مخلص ہوں گے، وہی لوگ بچیں گے جو مخلص ہوں گے۔ تو ان شارٹ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے سامنے اس لیے کھول دیا کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کا خیال رکھتے ہوئے اپنے عمل میں چینج لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مخلص لوگ ہی بچیں گے۔ تو لہٰذا اخلاص بہت زیادہ اہم ہے عبادات میں، دعاؤں میں، حقوق کی ادائیگی میں، حقوق لینے میں۔ تو ہر چیز کے اندر اخلاص، خالص اللہ کی رضا، حقوق دینے میں بھی، کیونکہ آپ کی جو کنٹینیوٹی ہے نا وہ آپ نے بڑے ذہن میں رکھنی ہے، پیچھے سے کیا چلتا آ رہا ہے سیناریو، پیچھے سے ٹاپک کیا ڈسکس ہوتا آ رہا ہے، اور پھر ابھی آپ کے سامنے جو آگے آیات ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو اخلاص جو ہے وہ بڑا اہم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ اخلاص کی دعا مانگنی چاہیے اور نفاق سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے دعا یہی سکھائی گئی ہے آپ سب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھائی ہے، اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ۔
تو یہ چیز ہوئی تھی. اس کے بعد پھر شیطان نے بہت ہی زیادہ ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ کچھ باتوں کو کلیئر کیا کہ میں کس طرح حملے کروں. جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی تو پھر شیطان نے, اب آپ نے مکالمے کے اوپر غور ذرا کرنی ہے, اور میں ضرور انہیں بہکاتا رہوں گا, اور ضرور انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا, اور ضرور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں, اور ان سے کہوں گا, اور ضرور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں. سنو, جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ تو صریح نقصان میں ڈوبا. تو آپ کو ہر چیز میں انتہائی سٹریس نظر آ رہا ہے. یہاں پہ اس کی ڈٹرمنیشن نظر آ رہی ہے کہ جب ہمارا دشمن اتنا ڈٹرمنٹ ہے اپنے ارادے میں اور اپنے حملے میں اور ہمیں بھٹکانے میں, اور وہ ڈٹرمنیشن اس کے باقاعدہ وہ جو اس کی زبان ہے وہ اٹر کر رہی ہے, اس کی قول سے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ بڑا ڈٹرمنٹ ہے, وہ پورے ارادے کے ساتھ ہمارے اوپر آپ کہہ لیں کہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس میں ہمارے لیے ڈٹرمنٹ ہونا اور ہماری ڈٹرمنیشن کتنی امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم بھی اتنے ہی ڈٹرمنٹ ہیں اس کے خلاف لڑنے کے لیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ارادے کس طرح وہ اپنے جال بچھا رہا ہے, بہکانا, پھر امیدوں میں لے کر جانا, پھر وشفل تھنکنگ, پھر شرک کی طرف لگانا, اور فائنلی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر چینجنگ کرنا, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہی کو بدل دینا, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہی کو بدل دینا. یعنی اسٹارٹنگ فرام بہکانا, اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے ڈکٹیٹر بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو, وہ جو ڈکٹیٹ کرتا جاتا ہے آدمی وہ کرنے لگتا ہے, اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو سمجھ نہیں لگتی, کیونکہ شیطان کا جو وار ہے وہ خفیہ ہے. اور جب تک انسان اس کے واروں کا مکمل علم نہیں رکھتا, انسان جب تک ڈٹرمنٹ نہیں ہے کہ مجھے اپنے دشمن کے خلاف لڑنا ہے, تب تک انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بارے میں اور اپنی اولادوں کے بارے میں فکر کریں, اور ان کے بارے میں ہمیں الرٹ دیا جا رہا ہے کہ کتنی زیادہ ہمیں حفاظت کرنی ہے اپنی اور ان کی. تو اپنے آپ سے ہم نے سوال کرنا ہے کہ اگر یہ میرا دشمن اتنا ڈٹرمنٹ ہے میرے خلاف لڑنے کے لیے, تو کیا میں بھی اتنی ڈٹرمنٹ ہوں؟ کیا میرے اندر بھی اتنا ہی نیکی کا شوق ہے؟ کیا میرے اندر بھی اتنی برائی سے نفرت ہے؟ کیا میرے اندر بھی اتنی لڑنے کا جذبہ ہے؟ کیا میرے اندر بھی دین کے لیے سرو کرنے کا جذبہ ہے؟ تو یہ سوالات ہمیں اپنے آپ سے کرنے ہیں, کیونکہ اگر سامنے اوپوننٹ اتنا پاورفل ہے تو پھر جس سے وہ لڑ رہے ہیں ان کا بھی تو پاورفل ہونا ضروری ہے نا, تبھی تو یہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں. ورنہ تو پھر اسی لیے تو قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ, ہر 1000 میں سے 999 لوگ جہنم میں جائیں گے, کہ ہر انسان شکار ہو جائے گا اس کے حملوں کا. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بڑی اہم دعا سکھائی, اور وہ دعا یہ ہے, اللہم ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون, کہ یا اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتی ہوں, اور میں تو اس بات سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئے. واعوذ بک ان یحضرون, میں تو اس بات سے بھی پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئے. اور اس کے علاوہ کئی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے. تو کوئی بھی چیز انکمپلیٹ نہیں ہے, سوائے یہ کہ ہم کتنی کھوج کرنا چاہتے ہیں, ہم تلاشی کتنے ہیں, ہمارے اندر تڑپ کتنی ہے جاننے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے ہتھ کنڈے سارے ڈسکس کر لیے تھے. شیطان بہکائے گا, میں ہر حال میں بہکاؤں گا, اور میں انہیں باطل امیدیں دلاؤں گا, دنیا ہی کی امیدوں میں اور دنیا ہی کی ہوس میں ان کو اتنا لگا دوں گا کہ ان کے لیے دین ورتھ لیس ہوگا, دین کو سیکھنا ورتھ لیس ہوگا, وہ کوئی معنی نہیں رکھے گا. دین ان کے لیے صرف اور صرف نماز روزے کے تک انکلائن کر دوں گا, اور پھر نماز روزہ ان کا اخلاص سے حالی کر دوں گا. یہ ٹریپس ہے شیطان کی, اور پھر میں انہیں شرک کی طرف لے کر جاؤں گا. اور اس کے اندر بھی ہم نے کہا کہ جانوروں کے کان کو چیرا جانا, یہ اس دور میں بھی تھا, یہ آج کے دور میں بھی ہے. اگر اس دور میں بتوں کے نام پر تھا, آج مردوں کے نام پر ہے. اگر اس دور میں کان کٹے جانور پھر رہے تھے, تو آج سندھ میں پھر رہے. میں نے کل آپ کے سامنے 2 ایگزامپلس کو ڈسکس کیا کہ ہم کوئی فیری ورلڈ میں نہ رہیں کہ یہ ساری چیزیں اس دنیا کے لیے تھیں یا اس مکہ کے لوگوں کے لیے تھیں, بلکہ وہی سب کچھ آج بھی ہو رہا ہے, بس شکلیں مختلف ہو گئی ہیں. ہمیں اپنے لینزز کو چینج کر کے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا اور ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور ان کی اویئرنیس دلانا ہے. اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑوں گا. اور اس کے اندر بھی ہم نے ڈسکس کیا
کہ کس طرح آدمی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلتا ہے۔ اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ عورت کا چہرے کے بالوں کو اکھڑوانا، اور چہرے کے بالوں کا اکھڑوانے سے مراد ہے بھووں کی بالوں کو اکھڑوانا۔ باقی چہرے کو ہم کر سکتے ہیں، چھیڑ سکتے ہیں، لیکن بھووں کے بالوں کو کھیڑنا، اس کے بعد کاسمیٹک سرجری ہے۔ پھر اسی طرح مردوں کا عورتوں کی طرح لباس میں پہننا، یعنی انتہائی ٹائٹ، اور پھر بچوں کو بینڈز کا الاؤ کر دینا، بچوں کو انتہا زیادہ انگوٹھیاں الاؤ کرنا۔ یہ ہم ماؤں کا کام ہے نا کہ ہم ان کی پرورش میں ان چیزوں کی نفرت ڈالیں کہ مرد کی اپنی شان ہے، وہ عورت کی طرح زیب تن نہیں کر سکتا، اور پھر عورت کا مردوں کی طرح زیب تن کرنا یا عورتوں کا مردوں کی طرح لباس کا اوڑھنا۔ اور اس کے اندر بھی ہم نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی تھیں، آئی ہوپ انشاءاللہ پہنچ گیا ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ داڑھی کا موڑنا مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت میں تبدیلی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کرتا ہے، اور یہ شیطان کا وار ہے کہ اس نے حکم دیا ہمیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت میں چینجنگ کرو، اور پھر ہم اس سے مطمئن نہیں ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ہمارے لیے، اور پھر ہم نے اس کو اکھاڑ دیا یا ہم نے اس کو چھیڑ دیا۔ تو لہٰذا داڑھی کا چھیڑنا بھی اس میں آئے گا۔ پھر اسی طرح سر کے جو بال ہیں کچھ حصے کو رہنے دینا اور کچھ حصے کو شیو آؤٹ کر دینا، کچھ حصے کے اندر اوپر بال رہنے دینا، جو آج کل آپ کو ہپس نظر آ رہی ہیں، تو یہ سب بھی شیطانی حرکتیں ہیں۔ اسی طرح داڑھی کو اگر دیکھا جائے تو داڑھی کے کچھ بالوں کو بالکل مونڈ دینا، کلین شیو کر دینا، اور کچھ حصے میں چہرے کے کچھ حصے کے بعد داڑھی رہنے دینا۔ میں نے آپ کے سامنے فرینچ کی ایگزامپل ڈسکس کی تھی۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان انسانیت کو پھٹکائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا ہے اور وہ ان کو سبز باغ دکھاتا ہے، مگر یاد رکھو کہ شیطان جو وعدہ ان سے کر رہا ہے وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ شیطان بہت سارے وعدے کر رہا ہے، یہ ڈراوے صرف مولویوں کے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے۔ میں کس طرح ہم اپنی عورتوں کی ہم اپنی بات لے لیں، بہت مشکل ہے۔ اچھا ایسا کرو تم یہ بہانہ بنا لو کہ شوہر اجازت نہیں دیتے، شوہر کی چاہت ہے کہ میں بھویں نہ کھیڑوں، یا نہ جانے کتنی عورتوں نے بہانے اور حجت بازیاں تلاش کی ہوئی ہیں اپنے آپ کو اس حکم پر نہ اتارنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ زبانی باغ دکھانا، جس کے اندر میں نے آپ کو وشفل تھنکنگ دکھائی تھی، وشفل تھنکنگ کا میں نے آپ کے سامنے سیناریو ڈسکس کیا تھا کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، تو لہٰذا ہماری تو بخشش لازم ہے، اور نہ جانے کیا کچھ، اور دنیا ہی کی پلاننگز میں اور دنیا ہی کے خواب دکھانے میں ان کو اتنا مگن کر دے گا، اتنا مگن کر دے گا کہ ان کے پاس ان کی سوچیں ریزسٹ ہو جائیں گی، اور دین کے لیے سوچنا اور سیلف امپرومنٹ کے لیے سوچنا اور سیلف چینج کے لیے سوچنا اور سیلف پروڈکٹیوٹی کے لیے سوچنا، یہ خیال ان کی زندگیوں سے نکال دیا جائے۔ اور آج ایسا ہی ہے، آج ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ جو چیز بھی ڈسکس ہوتی ہے، جو اسپیکٹ ڈسکس ہوتا ہے، ہم خود سے پہلے دوسرے کو سامنے لے کر آتے ہیں کہ وہ کتنا اس کے اوپر اتر رہا ہے، یا وہ کہاں پر ہے، وہ کہاں لائے کر رہا ہے۔ خود کو تو کوئی چینج نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیں سے ہر ایک کا یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو بدلیں، سوسائٹی کو تو ہم بدل ہی نہیں سکتے، ہم تو پہلے اپنے آپ کو بدلیں نا۔ جب ہم خود کو بدلیں گے تو سوسائٹی ہم نہیں تو سوسائٹی مل کر بنا رہے ہیں، تو ہر انسان انڈیویجول کوشش کر رہا ہے تو آٹومیٹکلی سوسائٹی چینج ہو رہی ہے۔ لیکن کون چاہ رہا ہے کہ میں بدلوں؟ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور پھر ہم ہر لینس کو ہر بات کو دوسرے کو سامنے رکھ کر اس لینس سے دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سیلف اصلاح، سیلف چینج نہیں ہے، اور نالج کے انبار لگتے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، کاش کہ ہم اس بات کو سمجھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ یاد رکھو شیطان جو وعدے ان سے کر رہا ہے وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جگہ جہنم میں ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ، جو اوپر جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ بہک گئے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انہیں ہرگز چھٹکارا ملے گا ہی نہیں۔ وہ ہمیشگی کی جگہ ہے، وہاں چھٹکارا نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج اگر دنیا میں سارے کے سارے اس کے پلانز کو لیک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے لیک کیا ہے کہ ہم سوچیں، کچھ سوچیں اس بارے میں، اپنے آپ کو الرٹ کریں، اس فری ورلڈ میں نہ رکھیں کہ ہاں بھائی جو میں کر رہی ہوں بس انشاءاللہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ نہیں، ہر دن مزید کرنے کی ایفرٹ، ہر دن اپنے آپ کو اسٹرگل کے ساتھ کمفرٹ زون سے نکال کر اپنے خلاف، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی کیفیت سے جب تک ہم نے نہ گزارا تب تک اپنی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ بس اپنی زندگی کا ایک پرنسپل ہمیں بنانا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، بھول جائے سوسائٹی کو،
اس وقت میرا اور آپ کا فوکس اپنی ذات ہونی چاہیے. جب اپنی ذات بدلے گی تو ہماری ذات کی اثر سے سوسائٹی بدلے گی, اور پھر جب خود کو بدلنے لگے تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ اس کو آٹومیٹکلی ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے, تو یوں انشاءاللہ ہمارا حق ادا ہونے لگے گا. اور جو ایمان لائے, اور اب اللہ تعالیٰ مزید اس کو بیان فرما رہے ہیں, والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے, ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں, جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے. اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہے؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا شیطان کی ان تمام ہتھ کنڈوں پر پورا اترنے والے آدمی کو, تو اللہ تعالیٰ پھر اچھے اور نیک اعمال اور اخلاص کے ساتھ اور مخلص لوگوں کو ان کی جزا بھی دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا کوئی نہیں. اور حقیقت حال تو یہ ہے, نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے. جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا, اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مدد کرے اللہ تعالیٰ کے پاس. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے چھوٹی خواہشات اور وشفل تھنکنگ اور زیادہ ضرورت سے زیادہ ہوپ فل ہو جانا اور ہر وقت امیدیں رکھنا کہ میں تو کامیاب اور میں تو الحمدللہ بہت نیک ہو گیا اور میرا تو بہت اچھا ہونے والا اور سب کچھ نہیں, بلکہ اے مسلمانوں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے خطاب مسلمانوں سے کیا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, جس طرح اہل کتاب کو ان کی جھوٹی خواہشات ان کو فائدہ نہیں دیں گی, اسی طرح تمہیں بھی تمہاری جھوٹی خواہشات, تمہاری جھوٹی آرزوئیں, تمہاری وشفل تھنکنگ تمہیں فائدہ نہیں دے گی. بلکہ قیامت کے دن, کیونکہ آپ دیکھیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ہمارے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہے, اور قیامت کے دن جو ہمارے رزلٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی وہ ہماری چاہت یا ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہوگی, بلکہ وہ ہماری کوشش کے مطابق ہوگی کہ کس نے کتنی کوشش کی, کس نے کتنا سرو کیا, کس نے کتنا اسٹرگل کیا, کس نے کتنا خود کو چینج کیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس فیری ورلڈ سے نکالو, اس وشفل تھنکنگ سے نکالو, اس خیالی پلاؤ سے نکالو, اپنے آپ کو اس چیز سے نکالو اور اپنے آپ کو کھنگالو, اپنے آپ کو مشکل چیزوں میں ڈالو. کیا صحابہ مطمئن ہو گئے تھے اپنی کوششوں سے؟ ان کی پوری زندگیاں اسٹرگل سے بھری ہوئی ہیں, پوری زندگیاں انہوں نے اپنے خلاف کوشش کی, اپنے نفس کے خلاف کوشش کی ہے, اپنی جانوں کی قربانی کی ہے, اپنے مالوں کی قربانی کی ہے. تو یہ کوئی اتنا آسان گیم نہیں ہے. جنت ایک بہت مہنگا سودا ہے, یہ بہت مہنگا سودا ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں مل سکتا وشفل تھنکنگ کے ساتھ یا بہت زیادہ ہوپ فل ہو کر کہ بھئی اللہ کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا اللہ معاف کرے گا. نہیں, جن گناہوں کا کفارہ ہے ان کا کفارہ لازم ہے, جن پر توبہ کا دروازہ کھلا ان پر توبہ لازم ہے. تو لہٰذا وشفل تھنکنگ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا رہے ہیں, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی کسی صورت وشفل تھنکنگ نہیں کرنی, کسی صورت جھوٹی آرزوئیں دل میں نہیں پالنی کہ سب کچھ بہت اچھا ہوگا, نہیں, بلکہ اپنے آپ کو ایفرٹ کے میدان میں کھنگالنا ہے. تو حقیقت تو حال یہ ہے کہ اے مسلمانوں, تمہاری آرزوئیں نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگی, یعنی قیامت کے دن جو حال ہوگا نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہوگا, نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق ہوگا, بلکہ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا. اور کسی کو نہ پائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اس کی حمایت یا مدد کر سکے, یا اس کی سفارش کر سکے, یا اس کی سائڈ لے سکے, یا سونا یا کنتار دے کر اس کو چھڑا سکے. ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. اور جو ایمان والا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اور وہ نیک اعمال کرے, یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے, اور کھجور کی کھٹلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا. قیامت کے دن جس نے جتنی نیکی کی, جس نے ذرا برابر بھی بھلائی کی, قیامت کے دن وہ اپنے سامنے اس کو دیکھے گا, وہ اپنے سامنے اس کو پائے گا. اور کھجور کی کھٹلی کا شگاف, کھٹلی کے اندر ایک شگاف ہوتا ہے, شگاف کے اوپر ایک, یعنی شگاف کی ایک لائن ہے بیسکلی,
उस लाइन के ऊपर एक छिल्ली है, वो छिल्ली इतनी माइन्यूट है, इतनी वर्थलेस है, यानी कि अगर उस बराबर भी किसी ने कोई नेकी की हुई तो वो उस नेकी का अजर अपने अपने पलड़े में देखेगा, वो अपने सामने उसको पाएगा। और अगर किसी ने उस बराबर भी, उस छिल्ली बराबर भी जुल्म किया हुआ, वो कितना माइन्यूट है। हमारे नज़दीक ये चीज़ें कितनी माइनर सी लगती है ना, कि हम कभी झूठ बोल दिया, कभी किसी की झूठी तरफदारी कर दी, या बाद अगर हम खामोश रह गए कि भाई मेरे अंदर ताकत नहीं है बोलने की, या मैंने बोली तो पता नहीं मेरी बात सुनेगा कौन। ये तमाम वो चीज़ें जिस तरह हम छुड़वाते हैं ना छोटे छोटे बहाने देकर, ये वो जुल्म के अंदर काउंट हो रहा है। और क़यामत के दिन ये अंबार बन जाएगा, ये छोटे छोटे जुल्म क़यामत के दिन अंबार बन जाएंगे, जो अंधेरों की सूरत में हमारे पीछा करेंगे, और फिर वो गम की सूरत अख्तियार हो जाएगी। तो लिहाजा किसी के ऊपर खजूर की खुटली के बराबर, खजूर की खुटली के शगाफ बराबर भी उसका हक ना मारा जाएगा। और वमन अहसनु दीनन, बातबार दीन, उससे अच्छा कौन है जो अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया जो ईमान लाए और नेक अमाल करें। अब ईमान कैसा होना चाहिए, ईमान का क्राइटेरिया क्या है, उस ईमान की अल्लाह ताला एक पिक्चर खींच रहे हैं। और फिर उस ईमान की पिक्चर खींचकर अल्लाह ताला ने हमें एक शख्स की ईमान की मिसाल भी दी है, और वो अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ईमान था, उस ईमान के क्राइटेरिया पर जो उतरेगा, या उस पर जो कोशिश कर रहा है, या उसको पाने की कोशिश कर रहा है, उसकी तड़प कर रहा है, उसके लिए तड़प है उसके दिल में, उसकी तलब कर रहा है, उसकी एक जुस्तजू है उसके दिल में, तो ये वो शख्स है कि जिसने ईमान का हक अदा किया। तो लिहाजा अल्लाह ताला इसी बात को वाज़ेह कर रहे हैं। और बातबारे दीन, यानी दीन के लिहाज से उस शख्स से ज़्यादा अच्छा कौन है कि जिसने अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दिया, और फिर वो हो भी एहसान करने वाला, नेकोकार, और साथ ही यकसुई वाले इब्राहीम के दीन की पैरवी करने वाला। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना दोस्त बना लिया था। अब यहाँ पर अल्लाह ताला सबसे आला ईमान की निशानी ही कर रहे हैं। सबसे आला ईमान क्या है? सबसे आला ईमान ये है कि इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के हवाले कर दे, अपना आप सरेंडर कर दे, अपने अंदर ये जो एक मास्टरी का एक एस्पेक्ट है ना, कि नहीं मैं झुक नहीं सकता, मेरी ईगो मुझे झुकने नहीं देती, मैं यूँ करूँगा तो यूँ होगा, ये जो मास्टरी का एक एस्पेक्ट है, इसको सरेंडर कर देना और अपने गुलामी को एक्सेप्ट कर लेना और अल्लाह ताला की मलकियत को मान लेना। आप देखेंगे जब आप किसी को कोई किताब देते हैं, कोई तोहफा देते हैं, जब आपने किसी को कोई तोहफा दे दिया तो उस चीज़ के ऊपर आपका इख्तियार ख़त्म हो गया। अब जिसको आपने वो तोहफा दिया, अब वो अपनी मर्ज़ी से उसको इस्तेमाल करे ना करे, जिस मर्ज़ी तरह वो उसको यूज़ में लाए, ये अब उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये अब उसका अपना इख्तियार है। तो जब एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया, तो फिर इंसान का हर अमल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हो, मुखलिस हो, क्योंकि मुखलिस ही इंसान क़यामत के दिन बच सकेगा और इस दुनिया में शैतान की ट्रैप से बच सकेगा। अभी मैंने पीछे आपके सामने अल्लाह ताला की बात कोट की थी। तो लिहाजा जब हमने कहा कि मैंने अल्लाह के हवाले अपने आप को कर दिया, तो फिर मेरा जागना, मेरा बोलना, मेरा सुनना, मेरा हर काम उसकी मर्ज़ी से होगा। फिर वाई मी नहीं होगा या मैं ही क्यों नहीं होगा। आजमाइश में भी होंगे तो हम समय ना वाता ना करेंगे। अल्लाह ताला की जो तकदीर है, जो उसने हमारे हक़ में लिखी है, उसके हर फैसले को हम सरे तस्लीम खाम करेंगे, उसको कबूल करेंगे और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को जारी रखेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन अल्लाह की ज़ात को नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह ताला के साथ जो हमारा कनेक्शन है उसको नहीं छोड़ेंगे। ये है कि जिसने अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दिया, ये है ईमान, ये है आला ईमान। और इस ईमान की हमसे डिमांड है। क्या हम कोशिश कर रहे हैं इस लेवल को पाने के लिए? नहीं, हमारी तो सोच ही नहीं जा रही इस तरफ। तो लिहाजा वो क्या चीज़ है जो आपको अमल के अंदर बढ़ाती है? वो है इल्म। तो जब चीज़ों का इल्म होगा तो ऑटोमेटिकली आपके जो दरवाजे हैं ज़हन के वो खुलने लगते हैं और फिर आदमी मज़ीद से मज़ीद करने की कोशिश करता है। तो लिहाजा दीन के एतबार से उससे अच्छा कौन है कि जिसने अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दिया और हो भी वो एहसान करने वाला। एहसान क्या है? किसी भी अमल को खूबसूरती के साथ करना। और कोई भी अमल कब खूबसूरत बनता है?
جب اس کو انسان اینڈ سنت کے مطابق کرتا ہے. اور سنت کا جو عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشن ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا. تو کوئی بھی عمل ہے, آپ دیکھیں کھانا کھانا ہو تو ایسے بھی تو کھا سکتا ہے انسان, لیکن ایک باقاعدہ طریقہ ہے, وہ ہے احسن طریقہ. اسی طرح سونا ہے تو کسی بھی طریقے سے سو جاؤ, لیکن ایک باقاعدہ طریقہ سکھایا گیا ہے. بولنا ہے تو جس مرضی طرح بولو, جو دل میں آ رہا ہے بولو, جس طرح دل کرتا ہے بولو, جس طرح کے الفاظ کا دل کرتا ہے بولو, چاہے ابیوزو لینگویج استعمال کرو, چاہے گالیاں دو, جو مرضی آتا ہے بولو بھائی, لیکن نہیں, ایک خاص تہذیب سکھائی گئی ہے بولنے کی, تو وہ ہے احسن. اب نکاح کا عمل ہے جس طرح مرضی کرو, لیکن ایک خاص تہذیب سکھائی گئی ہے, حیا کے کچھ دائروں کو مقرر کیا گیا ہے, کچھ باؤنڈریز کو مقرر کیا گیا ہے کہ اس طرح جو عمل ہوگا وہ احسن ہوگا. تو سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیا, پھر ہر عمل اس کا ہوا احسان. اب اللہ تعالیٰ نے بات وہی ہمارے سامنے رکھ رہی, لیکن تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, کہ سب سے پہلے تو اللہ کا مکمل تابع ہے, پھر وہ ہر عمل کو خوبصورت کرتا ہے. ہر عمل اس کا خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہر عمل سنت سے میچ کرتا ہے, اس کا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میچ کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کنڈیشن بھی ساتھ لگائی ہے, اور ہو بھی وہ یکسوئی کے ساتھ, یکسوئی والے نبی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والا. اب وہ تیسرا ہے کہ وہ یکسو بھی ہو. یکسو انسان کون ہوتا ہے؟ یکسو انسان وہ ہوتا ہے کہ جو خالص ہو کر صرف اور صرف پورے دل کے ساتھ, پوری کوشش کے ساتھ, پوری کی پوری آپ یہ لیں گے دل کی تڑپ اور طلب اور دل کی ایکسیپٹنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کریں. اور ہم نے قرآن کے اندر مال ابرار بہت جگہ میں پڑھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال ابرار ہیں, جو ابرار کے ساتھ ہوں گے. اور مال ابرار کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا, اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی سلیوری کو ایکسیپٹ کرنے کا حق ادا کیا, جنہوں نے ہر حکم کو قبول کیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ مثال دیں, یہاں پر کیوں مثال آ رہی, کسی اور نبی کی بھی آ جاتی, ہر نبی کی زندگی اسٹرگل سے بھری ہوئی ہے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کا سچویشن اس طرح سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انٹینسلی ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ آزمایا. آج ہمارے اوپر آزمائش ہے تو کوئی ایک آزمائش ہے, کسی ایک اسپیکٹ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہوگا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ہر اسپیکٹ سے آزمایا گیا. لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آیا, اپنی بیوی کو ابینڈنڈ علاقے میں چھوڑاؤ, اپنے بچے کو ذبح کرو, اپنے علاقے کو چھوڑو, ان کو ختم کرو, یعنی ختم تو یعنی کہ بتوں کی پوجا سے نکل کر اپنے رب کو تلاش کرو, آگ میں جب ڈالنے کی باری آئی, اور اس کے اندر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا رویہ تھا, اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا, اور کس طرح پھر مدد آئی. تو لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو فوراً قبول کیا. انہوں نے, آپ دیکھیں کہ انسان کے پاس ایک ہی آپشن ہے, یا تو مکمل طور پر رد کر دیں اللہ کے کسی فیصلے کو جو تقدیر میں لکھا ہے, یا اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اس کے علاوہ کوئی بیچ کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں. تو جو نگلیکشن ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی, وہ تو کفر کی طرف آدمی کو لے جاتی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو اس کو ایکسیپٹ ہی کرنا ہے. تو پھر پہلی ہی باری میں جب وہ چیز آ گئی سامنے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ وہ انسان ہے جو یکسو ہے, جس نے واقعی اللہ تعالیٰ کی ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کر کے, ہمیں آزمائشوں میں ڈال کر, اللہ تعالیٰ ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتے, ہمیں توڑنا نہیں چاہتے, بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں, ان درجوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو درجے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھے. تو جب ہمارے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ وہ ہمیں ان درجوں تک پہنچا سکیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ لے دے کر ہمیں آزماتا ہے. کبھی اولاد لے لی, کبھی مال لے لیا, کبھی جاب لے لی, کبھی تھوڑی فقیری مسلط کر دی, یعنی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے, کبھی صحت لے لی, کبھی بیماری کے ذریعے, کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے کہ یہ آدمی اس درجوں تک پہنچ جائے جنت کے جو درجے میں نے اس کے تیار کر رکھے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا, آپ ان کی سٹوری کو ایک دفعہ دیکھیں, جب بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا, یہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کیا, اور کوئی تعویل نہیں کی, کثرت سوالات نہیں کیے, وائی می نہیں کیا, میں ہی کیوں نہیں کیا, بہانہ نہیں کیا. آج ایک چیز کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے, میں نے آپ کے سامنے بھووں کی مثال رکھی تھی, تو ہم کتنی
कितनी तावीलें पेश करते हैं, पर्दे की बात आती है कितनी तावीलें पेश करते हैं, परवरिश की बात आती है कितनी तावीलें पेश करते हैं, किसी को माफ़ करने की बात आती है कितनी तावीलें करते हैं, मैं नहीं कर सकता, उसको तो देखो, वो खुद को बदले ना, उसको उसका रवैया देखा, ये ना जाने क्या कुछ है हमारे जहनों में, हम अपने आप को नहीं बदलना चाह रहे। तो लिहाजा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसलिए अल्लाह ताला ने मिसाल दी कि वो तो यकसू थे, क्या तुम्हारा ईमान उनके लेवल के एटलीस्ट उनके लेवल का है क्या? ये तो ईमान तो वैसा ही डिमांड किया जा रहा है कि वो अल्लाह के ताबे भी हो, उसका अमल एहसन भी हो, और ये शख्स यकसू भी हो कि जो जन्नत की उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है वो विशफुल थिंकिंग निकाल दे, बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के ताबे करे, अपने हर अमल को एहसन बनाए। तो जो भी अमल मैं और आप करते हैं, छोटे से छोटा अमल लेकर बड़े से बड़ा अमल, एक बार उसको इवैल्यूएट कर लिया करें, एक बार उसको उसके बारे में ना उसको जांच पड़ताल कर लिया करें, उसको इवैल्यूएट किया करें, उसको जज किया करें कि मेरा जो अमल है वो कितना एहसन है, कितना खूबसूरत है, कितना सुन्नत से मैच कर रहा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला दिल के अंदर कंटेंट अल्लाह ताला दिल को कंटेंट कर देगा, उसको इत्मीनान से भर देगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर मजीद क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। रहमानिर्रहीम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल दी गई और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बना लिया, तो लिहाजा वफादारी का जिसने हक अदा किया वही शख्स है कि जो अल्लाह ताला का मुकर्रब है, और वही शख्स है कि जिसने ईमान का हक अदा किया, और वही शख्स है जो ईमान के आला लेवल पर है, और इसी ईमान का तकाजा है, यही वो ईमान है जो प्री रेक्विजिट है जन्नत के लिए। और फिर आपने आपके और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ताला हर चीज़ को घेरने वाला है। अब इसके बाद कमज़ोर तबके के हकूक़ के बारे में आ रहा है। मैंने कल भी इसके बारे में आपसे डिस्कस किया था कि सहाबाए कराम बार बार आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और कमज़ोर औरतें और कमज़ोर बच्चों और यतीम बच्चियों और बच्चों के बारे में, के हकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे। और ये सब वो क्या मोटिव था जो उन्हें सवाल करने पर मजबूर करता था? वो अल्लाह का डर था कि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए, इनके हकूक़ की अदम अदायगी में हमारी पकड़ ना हो जाए। तो लिहाजा उस पकड़ से बचने के लिए कसरत सवालात करते थे ताकि हमारे पास इल्म आए और फिर हम उसके मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन करें। तो लिहाजा यहाँ पर आपको वही असर नज़र आ रहा है कि आपसे औरतों के बारे में हुक्म दरियाफ़्त करते हैं, आप कह दीजिए कि ख़ुद अल्लाह ताला उनके बारे में हुक्म दे रहा है, और कुरान की वो आयतें जो तुम पर उन यतीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह निसा की जो शुरू की आयत है जिसके अंदर हमने यतीम बच्चियों के हकूक़ के बारे में पढ़ा था, सूरह निसा की स्टार्टिंग ही में कमज़ोर तबके से स्टार्ट लिया गया, और कमज़ोर तबके को कमज़ोर जो स्ट्रेटा है सोसाइटी का उसको अपलिफ्ट किया गया, हमने शुरू में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर आ रहा है कि कुरान की वो आयतें जो तुम पर उन यतीम लड़कियों के बारे में पढ़ी जाती हैं और जिन्हें उनका मुकर्रर हक तुम नहीं देते, यानी जो महर है वो नहीं देते, यानी निकाह तो रग़बत की वजह से कर लेते हैं, लेकिन चूँकि उनका पीछे कोई नहीं होता, उनकी अकाउंटेबिलिटी करने वाला कोई नहीं होता, तो फिर लोग उसका फ़ायदा उठाकर उनको निकाह नहीं देते। तो अल्लाह ताला ने उस चीज़ का इज़हार किया है, और उन्हें अपने निकाह में लाने की जो रग़बत रखते हो, और कमज़ोर बच्चों के बारे में और उस बारे में कि यतीम की कारगुजारी इंसाफ के साथ करो। तो यतीमों के साथ इंसाफ का जो मामला है उसकी तरफ अल्लाह ताला ने निशानदेही की है, और तुम जो नेक काम करोगे बेशक अल्लाह ताला पूरी तरह जानने वाला है। यानी सहाबाए किराम सवाल करते थे तो अल्लाह ताला वाज़े कर रहे हैं कि हमने तो खुद उनके हकूक़ को बयान किया है, यानी ये लोग कोई ऐसे नहीं है कि अगर ये लोअर क्लास से बिलोंग करें तो हमने इनके हकूक़ नहीं बयान किए, हम खामोश हो गए हैं, बल्कि हमने तो खुद इनके हकूक़ बयान किया, और सूरत का आगाज़ ही इन हकूक़ से हुआ है। तो लिहाजा उसी चीज़ को यहाँ पर अल्लाह ताला उसी चीज़ को बयान फरमा रहे हैं। और अगर किसी औरत को अपने शोहर की बददिमागी और बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों आपस में सुलह कर दें, इसमें किसी पर कोई गुनाह नहीं है। सुलह बहुत बेहतर चीज़ है और तमाम हर नफ्स में शामिल कर दी गई है, और अगर तुम अच्छा सलूक करो और परहेजगारी करो तो तुम जो कर रहे हो उस पर अल्लाह ताला पूरी तरह खबरदार है। अब इस आयत के अंदर बुनियादी तौर पर औरत को हुक्म दिया जा रहा है कि वो अपने घर को बचाने की तरफ अपनी तवज्जो रखे और उसी को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाए और उसी को अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटी बनाए, एंड अनलेस कोई एक्सट्रीम कंडीशन है जो अनबेरेबल है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर अल्लाह ताला क्या वाज़ेह फरमा रहे हैं कि बाज़ औक़ात औरत जो है वो अपनी जहन में बहुत ज़्यादा फेरी टेल टाइप स्टोरी बना के रखती है कि ना जाने मेरे साथ ये होगा, इतने हकूक़ होंगे, इतनी अदायगी होगी, मुझे महरानी बना के रखा जाएगा, हर हुक्म मेरा माना जाएगा। नहीं, बल्कि बाज़ औक़ात
میجورٹی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کمپرومائز کرنے کی طرف اور دل کو بڑا کرنے کی طرف اور اپنے کچھ حقوق کی معافی کی طرف اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں. کیونکہ اگر ایک عورت اس کو یہ اب یہاں پہ سچویشن کیا بتائی جا رہی ہے کہ ایک عورت ہے جس کا شوہر بے رخی اس کے ساتھ برت رہا ہے, اس کو اس کے حقوق پراپرلی نہیں دے رہا, بہت زیادہ اس کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا اور اس کی طرف بے رخی کر رہا ہے. اور دوسرا ہے نشوز اور اعراض. آیت میں آ رہا ہے نشوزن اور اعراضن. نشوز کہتے ہیں حق تلفی کرنا اور اعراض کہتے ہیں بے رخی کرنا. ایک ایسا شوہر ہے اس کو اس کی زندگی میں داخل کر دیا گیا ہے جو تلفی بھی کر رہا ہے اور نشوز کر رہا ہے اور بے رخی بھی کر رہا ہے, اعراض بھی برت رہا ہے. تو عورت کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تو وہ بہت زیادہ حقوق کے لیے ڈیمانڈ کرنے لگے گی تو ایک ایسا شوہر جو پہلے ہی اس سے بے رخی برت رہا ہے اور پہلے سے اس سے اعراض برت رہا ہے, اگر اس نے طلاق دے دی تو اس وجہ سے اس عورت کے اوپر جو ایک لیبل لگے گا وہ الگ, چھت کا چھن جانا الگ, پھر بچوں کی جو کفالت کا ذمہ داری ہے وہ چھن جانا, یعنی اتنا سارا بوجھ وہ کس طرح سنبھالے گی جب اس نے ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈنگ ہوگی حقوق کے لیے. تو لہٰذا کیا کرے کہ اپنے کچھ حقوق کو معاف کر دے اور جو حقوق ادا نہیں کیے جا رہے انہیں معاف کر دے اور اپنی توجہ گھر بنانے کی طرف رکھے, اصلاح کی طرف رکھے, صلح کی طرف رکھے, کیونکہ صلح بہت بہتر چیز ہے. تو اس کے اندر بنیادی طور پر اوور لک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر بعض اوقات آپ کی کچھ خواہشات کو پورا نہیں بھی کیا جا رہا تو ان کو اوور لک کر دیا جائے, دل بڑا کیا جائے, کمپرومائز کیا جائے, کچھ حقوق کو معاف کر دیا جائے. کیونکہ اگر کچھ حقوق کی عدم ادائیگی کو اگر حاوی کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ بہت سارے بڑے بڑے حقوق جو ہیں جس میں شیلٹر ہے, جس میں کفالت کی ذمہ داری ہے, جس کے اندر ایک آپ کے لباس ہونا, آپ کے ساتھ ایک پروٹیکشن کا ہونا, اگر وہ چھن گئی تو پھر عورت کے پاس کوئی ولی نہیں رہے گا, اس کے پاس کوئی سوسائٹی میں پروٹیکشن نہیں رہے گی. تو لہٰذا عورت کو اپنی پروٹیکشن اپنے گھر کی حفاظت میں رکھنی ہے, اپنے گھر کو بچانے میں رکھنی ہے. اور صلح کا ایسپیکٹ عورت کو سکھایا جا رہا ہے کہ صلح ہی بہت بہتر چیز ہے. اور پھر طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے. اور طمع کے لیے عربی میں جو لفظ آیا وہ ہے شح نفس. شح نفس آیت کے اندر آ رہا ہے, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. شح نفس کہتے ہیں کہ اپنے انسان کے اندر جو ایگو ہے وہ بہت زیادہ ہونا, یعنی انسان اپنے اوپر جو کمی ہے, کسی انسان کی جو اس کے ساتھ کمی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. اپنے مفاد کا انسان کو بہت فکر ہوتی ہے. تو یہ تو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کر دی کہ ہر انسان کے اندر ایک ایگو کا لیول ہے, ایک سیلف رسپیکٹ کا لیول ہے. وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو پروٹوکول دیا جائے, وہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کیے جائیں, کیونکہ سیلف رسپیکٹ کا ایک ایلیمنٹ اس کے اندر موجود ہے. لیکن بعض اوقات کمپرومائز کرنا پڑتا ہے سچویشنز کے اندر, تو یہاں پہ کمپرومائز کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ گھر بچ سکے. تو اگین جو گھر بچانا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ گھر جو ہے وہ سوسائٹی کا ایک مین ایلیمنٹ ہے. گھر ٹوٹیں گے تو آگے اولادیں بکھریں گی, اولادیں بکھریں گی تو سوسائٹی بکھر کے رہ جائیں گی. پھر وہاں پر صرف برائیاں ہی ہوں گی, وہاں بھلائی نہیں ہوگی, وہاں انصاف نہیں ہوگا, وہاں پر نیکی کا دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہاں بھلائی کی طرف رغبت نہیں ہوگی. ہر انسان ایک کیاس اور کنفیوژن کا شکار ہوگا. تو نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سچویشن سے بچانے کے لیے کہا ہے کہ بس گھر کو بچانے کی طرف پرائیورٹی رکھو. آہستہ آہستہ خود بخود اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پورا خبردار ہے. اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ پہلے عورت کو حکم دیا گیا کہ اس نے کس طرح گھر کو بچانا ہے اور کس طرح صلح کی طرف رہنا ہے, اور پھر جب صلح عورت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا کر دیتا ہے. گھر میں بھی وسعت پیدا کر دیتا ہے جہاں پر وہ رہ رہی ہے, اور جس کے ساتھ وہ رہ رہی ہے اس کے دل میں بھی وسعت پیدا کر دیتا ہے. جو بات آتی ہے مرد کے لیے, اور تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح کا عدل کرو, وہ تم اس کی کتنی ہی خواہش رکھتے ہو, اس لیے بالکل ہی ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو اکھڑا نہ چھوڑ دو. اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا ہے. اب یہاں پر کیا مرد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تم زیادہ بیویوں کی خواہش رکھتے ہو تو جان رکھو ایسا مت کرنا کہ ایک کو اکھڑا ہوا چھوڑ دو اور ایک کی طرف مائل ہو جاؤ. اور اس بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیویاں
سے نکاح کیا یا اس کی 2 بیویاں ہوئیں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو کر اس نے دوسری کو نظر انداز کر دیا تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم مفلوج ہوگا، آدھا جسم اس کا پیرالائز ہوگا۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ تو لہٰذا اسی بات پر یہاں پہ نشاندہی ہے، جہاں پر عورت کو حکم دیا جا رہا ہے گھر بنانے کا، تو وہاں پر مرد کو بھی ساتھ ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں، یعنی کہ ہر کوشش کی گھر بنانے کی، نباہ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود کوئی صورت نہیں نکل سکی اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جدائی ہو گئی، تو اگر میاں بیوی جدائی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ طلاق جو ہے وہ بنیادی طور پر حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا، آدمی اس کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر نیت انسان کی صاف تھی تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے انشاءاللہ وہ سب پیدا کرے گا۔ اور زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تقویٰ بار بار تقویٰ کا حکم آ رہا ہے، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز اور تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کروں یا میں اللہ تعالیٰ کی وفاداری کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے جو کچھ زمین و آسمان میں، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی تو تابع ہے۔ تو مجھے میری ایک اکیلی کی اتباع سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں۔ کسی شے کی عبادت کرنا، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ ہوا ہے، اس کی عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ تو یہ چیز مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ بعض اوقات انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ وفاداری کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو شاید اس سے کوئی نعوذ باللہ فائدہ ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مجھے کو فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو میری اور آپ کی عبادت کی پرواہ نہیں ہے۔ عبادت کا اگر فائدہ ہے، کیونکہ فرشتے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ عبادتیں ہماری ہی پروٹیکشن کے لیے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان کے اندر اخلاص قائم کرنا ہے کہ وہ ہمیں پروٹیکٹ کریں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کا ساز کافی ہے، اور اگر اسے منظور ہو تو اے لوگوں وہ تم سب کو لے جائے، یعنی تم سب کو ختم کر دے اور دوسروں کو لے آئے، یعنی تم اتنے نافرمانیاں کرو کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہو تو اللہ تعالیٰ ایک پلک جھپکنے میں ہمیں ختم کر دے اور ہماری جگہ نئے لوگوں کو لے آئے جو اللہ تعالیٰ کی ہم سے زیادہ وفاداری کرنے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو لہٰذا انسان کو اپنی عاجزی کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان کتنی حقیر چیز ہے، لیکن تکبر ہے جو اسے گمراہی کی طرف دھکیل کر لے جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں، جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا تم کس کے طلبگار بنو؟ تم دنیا و آخرت کی خیر کے طلبگار بنو، اور اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا و آخرت کی خیر ہمیشہ، کیونکہ آدمی جب دنیا و آخرت کی خیر مانگتا ہے تو دونوں خیریں اس کے پاس آتی ہیں۔ جب کسی ایک کی طرف انکلائن ہو جاتے ہیں یعنی دنیا، تو پھر اس کو صرف دنیا ملتی ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ ٹاپک بھی ہم پہلے ڈسکس کر کے آ چکے ہیں۔ یہاں تک ہم اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویک۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔